رب کعبہ کی قسم میرے آقا کی شان تو دیکھو، جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس کائنات کے اندر مکہ کے اندر وہی لوگ موجود تھے جو آقا کریم کے خون کے پیاسے تھے، جو آقا کریم کو قتل کرنے کے عادی تھے، جو آقا کریم کو مارنا چاہتے تھے، جو آقا کریم کے دشمن تھے، جو آقا کریم کے باغی تھے۔ قسم خدا کی سارے لوگ آقا کریم کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ایسے عالم میں بھی میرے آقا کریم کے نور سے جو مس ہوا، جو آقا کریم سے چپتا، جو آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہوا، اللہ پاک نے اسے بھی روشن کر دیا۔ حضرت حلیمہ نے میرے آقا کو دودھ پلایا ہے، حضرت حلیمہ کو روشن کر دیا۔ آقا کریم کی ذات کے توسل سے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب روشن ہو گئے، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ روشن ہو گئے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ روشن ہو گئی۔ اب تاکہ جو کافر تھے، جو آپ کے دشمن تھے، ابو جہل نے دشمنی کی، اس نے بھی روشنی پائی، ابو لہب نے روشنی کی، اس نے بھی روشنی پائی۔ قسم خدا کی یہ نور ایسا پھیلا ہے کہ کائنات کے اندر اس نے انقلاب پیدا کر دیا، یہاں تک کہ جانوروں کو میرے آقا کا نور ملا ہے، یہاں تک کہ شجر کو آقا کا نور، حجر کو آقا کا نور، شمس و قمر کو، برگ و ثمر کو، لال و گوہر کو، خشک و تر کو، ساری چیزوں کو، کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے، ساری اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتی ہے وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ اللَّهِ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ أَنَا مِن نُورِ اللَّهِ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو میرے نور سے بنایا ہے، اور میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں، میں اللہ کا نور ہوں، اور پوری کائنات میرے آقا کریم کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس نور نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پوری دنیا کے اندر اندھیرا تھا، پوری دنیا کے اندر تاریکی تھی، پوری دنیا کے اندر ظلمت تھی۔ قسم خدا کی ایسی صفاقی چھا رہی تھی، ایسا ظلم چھا رہا تھا، باپ بیٹی کو قتل کر رہا تھا، شوہر بیوی کو مار رہا تھا، اگر شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو بیوی کو اسی کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کے اسے گرا دیا کرتا تھا، ایک بیٹا اپنی ماں کو بازار میں جا کر کے فروخت کر دیا کرتا تھا۔ زنا عام ہو چکا تھا، خانہ کعبہ کا لوگ طواف کیا کرتے تھے تو لوگ ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا ظلم و ستم، ایسی صفاقی، ایسے مظالم کائنات کے اندر برپا ہو چکے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، ایک تو مارنا ہوتا ہے اور ایک دبانا ہوتا ہے، اسے مارا نہیں تھا، دبایا گیا تھا، نہ جانے کب سانسیں بند ہوگی، تب جا کر کے اس کی تکلیف ختم ہوگی۔ اس گلے میں باپ نے ڈال دیا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہے، اس کی آہیں کیا کہہ رہی تھی؟ رب کعبہ کی قسم اس کی آہیں یہی کہہ رہی تھی، ان بچوں کی آوازیں، ان یتیموں کی آوازیں، ان بیواؤں کی آوازیں، ان غلاموں کی آوازیں، ان غریبوں کی آوازیں یہی پکار رہی تھی کہ میرے مولا کسی آدم کو بھیج دے، یا شیش کو بھیج دے، یا ادریس کو بھیج دے، یا کیا کو بھیج دے، یا زکریا کو بھیج دے، یا یحییٰ کو بھیج دے، یا یعقوب کو بھیج دے، یا اسحاق کو بھیج دے، یا یوسف کو بھیج دے۔ پکارنے والا پکارتا تھا کہ عیسیٰ کو بھیج دے، موسیٰ کو بھیج دے، ابراہیم کو بھیج دے، اسماعیل کو بھیج دے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کی مشیت یہ جواب دے رہی تھی کہ اگر میں آدم کو بھیجوں گا تو جنہوں نے شیش کو مانگا وہ ناراض ہوں گے، اگر میں شیش کو بھیجوں گا جنہوں نے ادریس کی دعائیں کی وہ محروم ہو جائیں گے، اگر میں ادریس کو بھیجتا ہوں تو ابراہیم والے محروم رہ جائیں گے، اگر میں ابراہیم کو بھیجتا ہوں تو موسیٰ والے محروم رہ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی مشیت نے یہ جواب دیا، اے لوگوں، اے میرے بندوں، میں ایسی شخصیت کو بھیجوں گا جس کے اندر آدم کی آدمیت ہوگی، شیش کی شجاعت ہوگی، ادریس کی کارکردگی ہوگی، یحییٰ کا جمال ہوگا، زکریا کا حسن ہوگا، یوسف کا کمال ہوگا، عیسیٰ کے معجزات ہوگے، موسیٰ کا کلام ہوگا، ابراہیم کی خلت ہوگی، اسماعیل کی طبیعت ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ان سارے مجموعوں کو سمیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کے اندر اس کو پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان یتیموں کی دعاؤں کو قبول کیا، ان بیواؤں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ جب ان کی دعائیں عرش معلیٰ سے جا کر کے ٹکرائیں گے، اللہ کی مشیت کو جوش تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شکل میں آمنہ کی گود میں محمد الرسول اللہ کو جلوہ گر فرما دیا، اور زمانے والے نے کہہ دیا کہ چمک
ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اب مجھے یہ تو بتاؤ، جو باپ بیٹی کو دفن کر رہا تھا، جو شوہر اپنی بیوی کو کاٹ رہا تھا، آخرکار بیٹی کی محبت پیدا کہاں سے ہوئی؟ آج جو باپ پہلے آقا کریم کی آمد سے پہلے جو بیٹی کو دفن کر رہا تھا، آج وہی باپ رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اپنی بیٹی کو گود میں لیتا ہے اور دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے کا باپ دوڑ لگاتا تھا تو بچی کو دفن کرنے کے لیے، لیکن آج کا باپ جو دوڑ لگا رہا ہے تو دفن کرنے کے لیے نہیں، چاہے کتنا ہی سخت باپ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ظالم ہو، چاہے کتنا بڑا شرابی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا جواری ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم محبت ایسی سینے کے اندر موجزن ہوئی ہے کہ جب یہ بیٹی باپ کی چھاتی پر چلتی ہے، رب کعبہ کی قسم باپ کی ساری تھکان دور ہوتی ہے، کی ساری ٹینشن دور ہوتی ہے۔ آج یہی باپ اپنی بیٹی کو رات کی تنہائی میں لے کر کے ہاسپٹل جا رہا ہے، اس کی شادی کے اہتمام کر رہا ہے، اس کی شادی کے انتظامات کے لیے فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے۔ آخرکار یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ یہ انقلاب کسی اور نے نہیں کیا، یہ اسی کہ جس کے تعلق سے میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل سجد کے دل ایک راتیں جائیں گے، آگاہ ساکن ہواؤں پہ پانی آ گئی، چمک کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا الفاظ تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر دی تیرے در سے ملا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آقا کریم کو یہ شان دی ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں عقل کو خدا رہی ہے، مگر یہ لکش کرنے کے خدا سے